اگر آپ کے گھر میں غیب سے آنے والی نوٹوں کی بھاری بھاری بوریاں رکھنے کی میرے دوستوں جگہ موجود ہے تو ہی آج اس ویڈیو پر میرے دوستوں رکنا، ورنہ اسی سیکنڈ اس ویڈیو کو بند کر کے چلے جانا، کیونکہ آج کائنات کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا اور پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دینے والا غیبی خزانوں کا تالا کھلنے والا ہے، جس کے آگے دنیا کا بڑے سے بڑا خزانہ بھی مٹی نظر آئے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عصر کے فوراً بعد مغرب سے صرف 1 گھنٹہ پہلے جب سورج کا رنگ پیلا پڑ رہا ہوتا ہے، کوئی انسان مصلے پر بیٹھ کر کائنات کے ان 3 جلالی کلمات کو بولتا ہے تو ابھی مغرب کی پہلی اذان بھی نہیں ہوتی، اور اس کے دروازے پر اللہ کا ایک غیبی ولی، ایک بزرگ نمودار ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے نوٹوں کی بھاری بوریاں اس کے قدموں میں رکھ کر ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ اگر امیر ترین بننے کا وہ اندھا لالچ اور دیوانگی موجود ہے تو 1 سیکنڈ بھی مس نہ کرنا۔ دوستو چلیے بغداد شریف کے اس لرزہ خیز دور میں، جہاں سلطان اولیاء حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی عدالت لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے اولیاء سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کا ایک مرید جو کبھی بہت امیر تھا لیکن زمانے کی گردشوں اور حاسدوں کے سخت ترین جادو کی وجہ سے اس قدر کنگال ہو چکا تھا کہ اس کے بچے دانے دانے کو محتاج ہو چکے تھے، ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے، وہ بھوک اور افلاس کے پہاڑ تلے دب کر بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ وہ پورے دربار کے سامنے ہچکیاں کھاتا ہوا زاروں قطار روتا ہوا مٹی پر گر پڑتا ہے، وہ تڑپ کر غوث پاک کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اور ایسی آہو پکار کرتا ہے کہ بغداد کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا ہے، یا مرشدی، دشمنوں نے مجھے برباد کر دیا، قرضدار میری جان کے پیچھے پڑے ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، مجھے کچھ ایسا غیبی وظیفہ عطا کر دیں کہ مغرب کی اذان سے پہلے میری تقدیر کا تالا کھل جائے، ورنہ میں دم توڑ دوں گا۔ حضور غوث اعظم جو خود رحم کا سمندر ہیں، انہوں نے اپنے اس مرید کے دل کی تڑپ اور دنیا کی دولت کا وہ اندھا لالچ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں جلالی سنہری روشنی چمکی۔ آپ نے فرمایا، اے نادان، تو دنیا کے بند دروازوں پر رو رہا ہے، جبکہ عصر کے وقت کائنات کی 3 سب سے بڑی غیبی چابیاں آسمان سے اترتی ہیں۔ میں تجھے وہ عمل بتاؤں گا جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ آپ نے اسے 3 ایسی چیزوں کا ملاپ بتایا جس نے منٹوں میں اس مرید کی کائنات بدل دی۔ اب یہاں پر اپنی سانسیں روک لیجئے اور اپنے دماغ کے دروازوں کو کھول لیں۔ حضور غوث پاک نے اپنے مرید کو کائنات کی 3 سب سے بڑی طاقتوں کا وہ نایاب ملاپ دیا جو تقدیر کو سیکنڈوں میں بدل دیتا ہے۔ پہلی غیبی چابی یا حیو یا قیوم یا اللہ پاک کے وہ اسم اعظم ہیں جن کے بارے میں احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کے اشاروں میں صاف لکھا ہے کہ ان کے وسیلے سے جو مانگو وہ رد ہو نہیں سکتا۔ یا حیو یعنی وہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور آپ کے مردہ ہو چکے مالی نصیب اور کاروبار کو سیکنڈوں میں زندہ کر دیتا ہے، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو قائم رکھنے والا جو آپ کے گرتے ہوئے حالات کو عرش کے خزانوں سے تھام لیتا ہے۔ دوسری غیبی چابی استغفر اللہ، توبہ اور استغفار کی وہ طاقت جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اس پر آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح رزق اور دولت برساتا ہے اور اسے مال اور بیٹوں سے نوازتا ہے۔ یہ وہ ڈھال ہے جو زندگی کے سارے گناہوں اور رکاوٹوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ تیسری غیبی چابی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کائنات کی سب سے جلالی ڈھال۔ قرآن پاک میں اس کلمے کی وہ جلالی طاقت بیان کی گئی ہے کہ
یعنی کہ جب سب راستے بند نظر آئیں، جب سب راستے بند ہو جائیں اور بندہ کہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی مدد کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ حضور غوث پاک کے مرید نے جیسے ہی عصر کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ان تینوں کلمات کا وہ پوشیدہ اور خفیہ ملاپ کیا تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی مغرب کی اذان میں 15 منٹ باقی تھے کہ اس کے لکڑی کے پرانے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے سفید داڑھی والے اللہ کے ایک ولی کھڑے تھے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ بولے نوٹوں کی 2 بھاری بوریاں اس کے قدموں میں رکھی۔ وہ مسکرائے اور ہوا میں ایسے غائب ہو گئے جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہ تھا۔ وہ مرید 1 گھنٹے کے اندر اندر بغداد کا سب سے بڑا کروڑپتی انسان بن چکا تھا۔ اب یہاں پر بالکل خاموش ہو جائیں اور اپنے ذہن کی نسوں کو شل کر لیں۔ لوگ سالہ سال سے تسبیحات پڑھتے ہیں، رٹتے ہیں، لیکن ان کے گھر وہ غیبی بزرگ نوٹوں کی بوریاں لے کر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ان کلمات کو عصر کے بعد ملا کر پڑھنے کی وہ مخصوص گھڑی اور وہ خفیہ ترین ترتیب کیا ہے جو غوث پاک نے اپنے مرید کو بتائی تھی۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ آخر شاہ صاحب اب وہ فائنل طریقہ بتائیں گے، اب وہ گنتی بتائیں گے کہ مصلی پر بیٹھ کر اسے کیسے پڑھنا ہے تاکہ مغرب کی اذان سے پہلے ہمارے گھر میں بھی کروڑوں کی بارش ہو جائے اور ہماری تمام مشکلیں دور ہو جائیں۔ تو لو سنو، اب میں آپ کو اسی ویڈیو میں میرے دوستو چند سیکنڈ کے اندر وہ خفیہ عمل بتاؤں گا جس سے پڑھنے کے بعد آپ چند منٹوں میں اللہ پاک کے حکم سے فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ آپ مانگنے والے سے انشاءاللہ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ دوسرا تیسرا کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے اور عصر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ عصر کی نماز چھوڑ چکے ہیں، جا چکی ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو میرے غریب دوستو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر غیبی دولت کی بارش برسانے والے اس عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں پڑھنی ہیں، لیکن غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے۔ اگر آج مغرب سے پہلے ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے، مغرب سے پہلے عمل کے پڑھتے ہی بیمار کی بیماری دور ہو جائے، بے اولاد کو اولاد مل جائے، غیبی دولت کی بارش ہو جائے، رشتوں کی بندش ختم، ظالم شوہر قدموں میں قرضے معاف، جادو ختم، بندش ختم، بد نظری ختم، عصر اور مغرب کے درمیان 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا۔ دیکھیں، تمام وظیفوں کی تعداد الگ ہے لیکن تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل، تعداد، ترتیب، طریقہ بتاؤں گا۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا، نہیں تو بہت بڑی دولت سے، بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے مغرب سے پہلے اثر کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھو، یا حیو یا قیوم کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔
میرے دوستوں، یا حیو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے وہ ذات جس پر کبھی موت نہیں آتی، جس کی زندگی نہ شروع ہوئی نہ کبھی ختم ہوگی، ہر زندگی اسی کی عطا ہے، ہر سانس اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ جب ہم یا حیو کہتے ہیں تو ہم اس رب کو پکارتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جس کی زندگی کامل، ابدی اور بے مثل ہے۔ دوستو، یا حیو میری مردہ امیدوں کو زندہ کر دے، یا حیو میرے دل کو ایمان کی زندگی عطا فرما، یا حیو میرے رزق میں برکتیں دے، یا حیو میری پریشانیاں ختم فرما۔ اور پھر ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم ساتھ میں، اے وہ ذات یا قیوم جو کسی کی محتاج نہیں بلکہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے انسان اپنی جگہ قائم ہے، تو تیرے حکم سے زمین برقرار ہے، تو تیرے حکم سے سورج نکلتا ہے، چاند چمکتا ہے، دل دھڑکتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارش برستی ہے، سب تیرے قائم رکھنے سے ہے۔ یا قیوم میری زندگی کو بھی سنبھال لے، یا قیوم میرے گھر کو سنبھال لے، یا قیوم میری اولاد، میرے والدین اور میرے رزق کو اپنی حفاظت میں رکھ، یا قیوم مجھے کبھی اپنے سہارے سے محروم نہ کرنا۔ یا حیو یا قیوم یہ صرف دو الفاظ نہیں بلکہ بندے کے دل کی پکار ہے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو قائم رکھنے والے، اے ہر چیز کا انتظام فرمانے والے۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو کہو یا حیو یا قیوم، جب دل غم سے بھر جائے تو کہو یا حیو یا قیوم، جب رزق کی تنگی ہو تو کہو یا حیو یا قیوم، جب بیماری، پریشانی یا بے بسی ہو تو یا حیو یا قیوم۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں عظیم نام بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ میرا رب ہمیشہ زندہ ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا، اور پوری کائنات کو ہر لمحہ سنبھالے ہوئے، لہٰذا اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو، کیونکہ وہی الحیو ہے اور وہی القیوم ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے اس عمل میں کتنی بار کیسے پڑھنا؟ دیکھیں، آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان اپنے گھر میں، دفتر میں، کہیں بھی ہیں، درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہ پڑھ سکیں تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم جب پہلا وظیفہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے ایک ذرہ برابر بھی ویڈیو کا اسکپ کر دیا، کاٹ دیا تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے دیکھیں ٹوٹل 3 چیزیں پڑھنی ہیں، لیکن غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ تینوں وظیفے پڑھنے اور آخر میں مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں کرنی ہیں۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں دوستو، استغفر اللہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مومن کے دل کی سچی پکار ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، مجھ سے نافرمانیاں ہوئی، لیکن میں تیرے در سے مایوس نہیں ہوں، مجھے معاف فرما، میری پردہ پوشی فرما، میری لغزشیں بخش دے۔ استغفر اللہ کا ہر لفظ امید ہے، استغفر اللہ کا ہر لفظ رحمت ہے، استغفر اللہ کا ہر لفظ دل کی صفائی ہے، استغفر اللہ کا ہر لفظ اللہ کی طرف واپسی ہے۔ جب دل بے چین ہو تو کہو استغفر اللہ، جب رزق میں برکت کی دعا مانگو تو کہو استغفر اللہ، جب اپنے گناہوں یاد کرو تو کہو استغفر اللہ، جب اللہ کا قرب حاصل کرو تو کہو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی سچی توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ عصر کے بعد استغفر اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے دل کو بار بار یہ صدا دو، استغفر اللہ یعنی اے میرے رب مجھے معاف فرما، استغفر اللہ یعنی اے میرے مالک میری خطائیں دور فرما، استغفر اللہ یعنی اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے۔ آئیں اپنے دل، زبان اور عمل سے یہ دعا کرتے ہیں۔ میرے دوستو دیکھیں، آپ نے
जिंदगी में अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज असर और मगरिब के दरमियान तन्हाई में बैठकर मगरिब से पहले पहले असर करने वाले, मगरिब से पहले पहले खाली झोलियों को भरने वाले इस अमल में जैसे ही या हय्यू या कय्यूमू को आपने बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़ लिया, अब आपने अस्तगफिरुल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ोगे? आज अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का नाम या गनीयू पढ़ना है। यही गौसे पाक की जिंदा करामत है, जिसे पढ़कर फकीर बादशाह बन जाते हैं। तवज्जो चाहता हूं जल्दी से दूसरे वजीफे की तरतीब तादाद भी समझ लें, और इससे पहले कि मैं दूसरा वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का आपकी खिदमत में पेश करूं, जल्दी से वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में या अल्लाह लिखें और अल्लाह पाक के नामों से सच्ची मोहब्बत है दिल से लाइक करें, और मेरे इस चैनल उर्दू इस्लामिक सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको रोजाना इस तरह की सच्ची वीडियोस मिलती रहें। अब मेरे गरीबों, आपने अस्तगफिरुल्लाह या गनीयू एक बार हो गया, इस तरह सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़कर तीसरे और आखिरी नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को एक खास तरतीब से पढ़कर अमल खत्म करना है, और जैसे ही अमल खत्म होगा दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, जानते हैं ये वजीफा कौन सा है? अब आपने 2 वजीफे पढ़ लिए हैं, तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ें और अल्लाह की मदद को देखें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि कामिल भरोसा है, उम्मीद और तवक्कल का ऐलान है। हस्बुनल्लाह का मतलब है अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, यानी ए अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी ताकत है, तू ही मेरी उम्मीद है। अगर पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे तब भी तू मेरे लिए काफ़ी है। और फिर व निअमल वकील का मतलब है, और वही बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन निगहबान और बेहतरीन मामला संभालने वाला है। यानी ए अल्लाह मैं अपने तमाम मामला तेरे सुपुर्द करता हूं, क्योंकि तू सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। जब दिल परेशान हो तो कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जब हालात मुश्किल हो तो कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जब रिज़्क़ की फिक्र हो तो कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जब किसी ने जुल्म किया हो तो कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कलिमात बंदे के दिल में यकीन पैदा करते हैं कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मेरे हाल से खूब वाकिफ है और वही मेरे लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कुरान करीम में ये अल्फाज इस मौके पर आए जब बाज लोगों ने मुसलमानों को दुश्मन से डराया तो अहले ईमान ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और वही बेहतरीन कारसाज है। ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि खौफ के वक़्त भी मायूस ना हो बल्कि अल्लाह पर भरोसा मजबूत करें। आए दिल से असर के बाद के इस अमल के तीसरे वजीफे को पढ़ें और अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी, परेशानी को मगरिब से पहले पहले दूर करें। देखिए, आपने असर और मगरिब के दरमियान तन्हाई में बैठकर दुरूद पाक पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर अमल का आगाज़ किया, या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह या गनीयू को पढ़ लिया। अब आपने तीसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील अपने अंदाज में पढ़ें। अल्लाह पाक ने आपको जो भी प्यारा, मीठा, अच्छा अंदाज दिया उसी अंदाज में यह वजीफ़ा पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ें और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर मांगें। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का, और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह वो मिलेगा जो कभी ज़िंदगी में सोचा ना था। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में या अल्लाह लिखिएगा, और उर्दू इस्लामिक सीरीज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आपको रोज़ाना न्यू वीडियोस मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।